پیر طریقت رہبر شریعت حامل سنیت عامل شریعت تاج المشائخ فخر خانوادہ قادریت تاجدار کشور معرفت حضور پیر سید الحاج دادا ابو قادری صاحب متضل العالی دیگر صحابہ کرام زائرین خواجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہمارا اپنی کر دونوں بیان کے تاجدار مالک المختار شفیع المذنبین انیس الغریبین مراد المشتاقین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین حضور سراپا نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود السلام پیش فرمائے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ کرم جو آپ کا اے سیدی ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سیدی ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، اور جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، اور جو ہو جائے تمہارا، جو ہو جائے تمہارا یا رسول اللہ، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا یا رسول اللہ اس پہ حق کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے۔ اور گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا، شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا ہو جائے۔ تیرے کرم کی بات ہے خواجہ میری کیا اوقات ہے، تیرے کرم کی بات ہے خواجہ میری کیا اوقات ہے خواجہ، اور ہاتھ میں تیرے ہاتھ ہے خواجہ اور تیرا میرا ساتھ ہے خواجہ، ہاتھ میں تیرے ہاتھ ہے خواجہ تیرا میرا ساتھ ہے خواجہ۔ 2 سال کے بعد سیدی سرکار تاج المشائخ فخر خانوادہ قادریت تاجدار کشور معرفت سیدی دادا باپو کی حاضری اجمیر شریف میں چھٹی کے موقع پر 2 برس کے بعد، یہ چھٹی کی رات کو یہ پروگرام جو نعت مصطفیٰ کا ہوتا ہے دعا وغیرہ کا، یہ برسوں سے چلا آتا تھا، اور ان کی غیر موجودگی میں بھی یہ پروگرام ہوا، اس میں سے بہت سے حضرات شامل ہوئے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے بغیر دلہا کی بارات جا رہی ہے۔ اللہ ہمارے دلہا کو سلامت، یہ دلہا ہمارے لیے دنیا میں ہماری بہنی کا سبب ہے، اور اللہ آخرت میں بھی ہمارے آج رونق آگے دل سے 2 برس سے سب محسوس نہیں ہو رہا۔ خواجہ کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، ہند الولی عطا رسول کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، لیکن توجہ سرکار کی طرف تھی، سرکار کی حاضری نہیں ہوئی۔ ہمارا رہبر، ہمارا امیر، ہمارا سردار ہوتا ہے تو ہمیں ہمت آتی ہے، مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے، دنیا سے ٹکرانے کی طاقت آتی ہے۔ اگر ہمارے پیچھے ہمارے بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اگر ہمارے پیچھے ہمارے اکابر کا ہاتھ ہے تو ہمیں ہمت ہوتی ہے کہ ہم طوفان کا مقابلہ کریں۔
دو برس میں جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں اور جو آزمائشوں کا مقابلہ سرکار نے کیا، ہم حضرات سب جانتے ہیں، ابھی بھی آزمائش کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم دعا کریں ہماری ماں کو، ہماری دادی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ اس گھرانے کو آباد رکھے. خواجہ خواجہ ہند ولی عطا رسول بارگاہ میں آئے. جیسے بیت اللہ حسن مینائی نے کہا تھا کہ وہ در ہے جہاں پر غریب نواز کی نظر ہوتی ہے تو شہنشاہ آتا ہو، شہنشاہی ملتی ہے، بادشاہ ملتی ہے، بادشاہت ملتی ہے. بھکاری آتا ہے راجہ بن کر جاتا ہے، منگتا آتا ہے دنیا کا تاجدار بن کر جاتا ہے. ہماری غریب نواز تک رسائی نہیں ہے، غریب نواز کی بارگاہ تک ہماری پہنچ نہیں ہے. لیکن ہماری پہنچ اگر صرف یہیں تک ہے اگر سچے دل سے، تو یقیناً یہ ہمیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. غریب نواز نے کہہ دیا، ایک غلام کا لڑکا آپ کے نظر کے سامنے سے گزرا. غریب نواز نے اپنے خلیفہ سے کہا، اپنے خادم سے کہا، یہ لڑکا کون ہے؟ کہا فلاں غلام کا لڑکا ہے. کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان کا بادشاہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہندوستان کی بادشاہ عطا فرمائی اور وہ سلطان شمس الدین التمش کے نام سے مشہور. یہ غریب نواز کی دعا کا ذریعہ ہے. غریب نواز نے کہہ دیا، غلام کا لڑکا شہنشاہ بن گیا. اور کیسا چاہتا تھا غریب نواز کو؟ جو چاہتا تھا وہ بات تو الگ تھی، لیکن غریب نواز کے چہیتے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیسا چاہتا تھا کہ آپ کے جتنے شہنشاہ کے درباری تھے وہ حسد کرتے تھے قطب الدین بختیار کاکی سے، حسد کرتے تھے. یہ بادشاہ کے بہت قریبی ہے، بادشاہ کے بہت خاص ہے، ان میں اتنی ایسی تو کیا خاصیت ہے، ایسی تو کیا خوبی ہے کہ بادشاہ جب یہ تشریف لاتے ہیں تو کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے تخت کو چھوڑ کر کے ان کا تخت اپنے اوپر سے لگاتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے. ایسی تو کیا خوبی ہے. لوگوں میں حسد پیدا ہوا. بادشاہ کی جتنے بھی وزراء تھے، جتنے بھی حکیم حکماں تھے، جتنے بھی بادشاہی علماء تھے، بادشاہی مشائخ تھے، سب کو حسد پیدا ہوا. لہذا سازش تیار ہوئی کہ حضرت قطب الدین بختیار کو بادشاہ کی نظر سے گرائے. ایک عورت کو تیار کیا گیا پیسہ دے کر کے، جھوٹ کا تیار قرار کیا گیا. تخت شاہی لگا ہوا ہے، بادشاہ قطب الدین بختیار کاکی کے نیچے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. اچانک وہ عورت آتی ہے اور عورت آ کر کے الزام لگاتی ہے کہ تم جس کو عزت دے رہے ہو، جس کو اپنے سر کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے اور وہ غلط حرکت کا پرینام یہ ہے میرے پیٹ میں اس کا بچہ پڑا ہے. قطب الدین بختیار کاکی ہکا بکا رہ گئے. اتنے بڑے دربار میں اگر کوئی عورت الزام لگا دے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑے پریشان ہو گئے، بڑے گھبرائے، اور گھبراہٹی میں، پریشانی میں اپنے پیر کو یاد کرنا ہے. یہ سکھایا ہمیں قطب الدین بختیار کاکی. ایسے پریشانی کے عالم میں اپنے پیر و مرشد کی طرف توجہ کی. خواجہ ہند ولی عطا رسول غریب نواز کی طرف کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی. قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا کہ ان کی نظر کے سامنے غریب نواز تشریف لائے. غریب نواز تشریف لیتا، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ الزام لگایا بادشاہ سے کہ اس نے کیا الزام لگایا ہے کہ میرے پیٹ میں قطب الدین بختیار کاکی کا بچہ ہے. اے بادشاہ، اس کو ثابت کرنے کے لیے میں کیا کہوں؟ جو اس کی پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اسی سے پوچھا جائے کہ وہ کس کا بچہ ہے. بادشاہ سے کہو. بادشاہ کے سامنے زور میں الزام لگانے والے سے کہا پوچھا جائے، وہ مجھ پر الزام تراش لگا، الزام دے رہی ہے، لہذا میں کیا اس کا خلاصہ دوں؟ خود بچے کو پوچھا جائے کہ کس کا بچہ ہے، کس کی زنا کا پرینام ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لکڑی تھی، غریب نواز کا نام لیا
اور وہ عورت کے پیٹ کی طرف لکڑی کو اٹھا کر کے، اے بچہ تو بتا تو کس کی اولاد میں سے؟ بچے نے ماں کے پیٹ کے اندر سے جواب دیا کہ میں ایک چرواہے کا لڑکا ہوں۔ یہ سلطان شمس الدین التمش جتنے بھی الزام لگانے والے تھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو جیل میں ڈال کر دیا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت، گھبراہٹ کے وقت سب سے پہلے اپنے پیر کو پکارو۔ اسی لیے تو منزل اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہو، رسول کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پہلی منزل کیا ہے؟ فنا فی الشیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ۔ پہلے شیخ کی محبت میں، پیر کی محبت میں فنا ہو جاؤ، پھر تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی۔ پھر رسول پاک کی محبت میں فنا ہو جاؤ، اور جب رسول پاک اور پیر کی محبت میں فنا ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ خواجہ خواجہ ہند الولی عطا رسول کی غریب نواز کے عرس کے موقع پر ہم حاضر ہیں۔ غریب نواز کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، صرف عطا رسول ہند الولی کے القاب سے ان کو پکارا جاتا ہے، لیکن اس سے بڑی ذات وہ ہے کہ ایک بد عقیدہ مولوی کی زبان سے میں نے کل فیس بک پر اس کی تقریر سنا، فیس بک کے اوپر، جو بد عقیدہ ہے، جو اولیاء کرام کو مانتے نہیں، درگاہوں پر جاتے نہیں، نظر و نیاز کو مانتے نہیں، اس کی زبان سے میں نے ایک تقریر سنی، وہ تقریر سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج حضرت علامہ نبہانی کو سے روایت لی جاتی ہے، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، حضرت محمد علامہ یوسف سے کا نام لے کر کے حوالہ دیا جاتا ہے، سند دی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، امام محمد کے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کے حوالے سے ان کی سند بیان کی جاتی ہے، اور غریب نواز کا جو قول ہے وہ سند سے زیادہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے کتابیں نہیں لکھی، لیکن صحابہ کرام نے بھی کہاں کتابیں لکھی؟ صحابہ کرام کوئی صحابی نے کتابیں لکھی ہے؟ نہیں، لیکن صحابہ کرام کی قول کو سند کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی غریب نواز اور غوث اعظم کی زندگی اور ان کا قول تھا، وہ ایک سند کے لائق ہے۔ وہ دیوبندی مقرر کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت کے علماء سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت غریب نواز اور غوث پاک کے قول کو سند بنا کر کے پیش کیا جائے۔ غریب نواز کی وجہ صرف بزرگ نہیں تھے، ایک عالم دین بھی تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ حضرت غریب نواز، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے، ان کے قول کا آپ جائزہ لیجئے، دین کی باتوں کا آپ جائزہ لیجئے۔ خواجہ ہند الولی عطا رسول غریب نواز کے ہم بارگاہ میں آئے، آج صرف ہم کرامتیں بیان کرتے ہیں غریب نواز کی۔ ایک بار جو بھی اٹھتا ہوا ہے، آپ نے اپنی کھڑا ہو اٹھ کے اس کے سر پر ٹپاٹپ لگی، مسلمان ہو گیا، فلاں کو مسلمان کر دیا، اتنے 90 لاکھ کو مسلمان کر، لیکن غریب نواز کی اصل زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے، اور مطالعہ کیجیے، وہ تو بات الگ ہے، ان کے شعر کا کوئی جواب نہیں دے سکتا جو انہوں نے اپنے جد کریم کے بارے میں کہا۔ سر داد داد دست در دستے یزید حقہ کے بنا آ سکتا ہے اس شعر کا مقابلہ۔ 4 مصرے کہے غریب نواز نے، لیکن پوری دنیا میں آج تک کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا جو غریب نواز کے 4 مصروں کی بدل لا سکے، جواب لا سکے۔ 4 مصرے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، 2 سر داد نداد دست در دستے یزید، 3 حقہ کی بنا الہ۔ اور خوبی دیکھیے غریب نواز، جس مصرے میں حسین کا ذکر کیا ہے وہاں یزید غائب، اور جہاں یزید کا ذکر کیا ہے، یزید کا نام آیا ہے، وہاں حسین کا نام نہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یزید غائب، حسین کا نام ہے۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین، حسین کا نام ہے، یزید غائب۔ سر داد نداد دست در دست یزید، یہاں پر یزید کا نام ہے تو حسین کا نام نہیں۔ حقہ کی بنا لا الہ است حسین، یہاں پر حسین کا نام ہے تو یزید کا نام نہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ غریب نواز نے ہمیں بتا دیا کہ غلاموں، میں ایک مصرے میں حسین و یزید کو اکٹھا نہیں کروں گا، تو تم ایک دل میں حسین و یزید کو کبھی اکٹھا مت کرنا، دل میں جمع نہ ہونے دینا۔ اگر تمہارے دل میں حسین ہے تو یزید نہیں ہوگا، اگر یزید کی محبت تمہارے دل میں تو حسین کیوں کیسے آ سکتی ہے؟
کہ یہ غریب نواز کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غریب نواز کی بارگاہ کی حاضری ہم سب کی اللہ قبول فرمائے، اور جو بھی مقصد جائز مقاصد مراد تمنا لے کر کے آپ آئے ہیں، غریب نواز سب کی مرادوں کو تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ غریب نواز کی بارگاہ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور غریب نواز کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں بزرگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی صدارت میں، ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے ہم دل میں ارادہ لے کر کے جائیں کہ اجمیر سے جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں۔ ہم جو کچھ مانگیں گے وہ تو ملے گا انشاءاللہ، لیکن ہر آدمی مطلب پرست ہے، مطلب ہی ہوتا ہے، وہ صرف دنیا ہی مانگتا ہے، بزرگوں کی بات نہیں کرتا ہے، لیکن دین مانگنے سے دور رہتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ غریب نواز سے دنیا بھی مانگو اور دین بھی مانگو، اور دعا بھی تو یہی اللہم ربنا آتینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا کعبے پر جب نظر پڑے تو کون سی دعا مانگو؟ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پہلے دنیا کا ذکر ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں اچھا عطا فرمائے اور آخرت میں اچھا عطا فرمائے۔ تو دنیا مانگنے کا کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، دنیا بھی مانگو ساتھ ساتھ میں آخرت بھی مانگو۔ تو غریب نواز کی بارگاہ سے عہد لے کر جائیں، بزرگوں کی صحبت کا اثر لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریب نواز کی بارگاہ سے یہاں سے کل جائیں گے انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، ہمیشہ باوضو رات کو سوتے وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ چہرے کو ہم بگاڑتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہے تو چاہا غریب نواز کے صدقے ہم چہرے کو نہیں بگاڑیں گے۔ ایسا عہد کوئی ایک نہ ایک چیز لے کر کے جائیں گے کہ ایک مرتبہ اس میں آئے، کوئی ایک چیز لے کر کے جائے کہ یہاں سے جائیں گے یہ نہیں کریں گے، ناجائز کام نہیں کریں گے، حلال روزی کھائیں گے، کاروبار میں دھوکہ دھڑی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تول میں ماپ میں بے ایمانی نہیں کریں گے۔ اگر اسی میں کسی ایک چیز پر عمل کر لیا تو غریب نواز کی بارگاہ کی آپ کی حاضری قبول ہوگی، یہ اس محفل میں آنا قبول ہو گیا۔ اور اگر آپ نے اس طریقے سے کر لیا تو قیامت کے دن یہ دلہا ہم کو فخر کے ساتھ ہنستے ہنستے رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ کچھ نہیں کیا، صرف محبت کا دعویٰ کیا، ہم عقیدت کا دعویٰ کیا، لیکن بات کو نہیں مانا، نہ ان کے طریقے پر چلے، نہ ان کے مشن کو اپنایا، تو قیامت میں ہم کو کس انداز سے پیش کریں گے رب کی بارگاہ میں؟ حج کرتے ہیں، قبول ہوئی، اس کی علامت کیا؟ لائف میں کچھ بدلاؤ آ جائے، پہلے جو تھے اس سے زیادہ دین کی بات دین میں آ جائے، دیندار بن جائے، تو یہ حج کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ایسے ہم اجمیر آئے تو ہماری حاضری قبول ہوئی، اس کی نشانی کیا؟ تو ہماری لائف میں کچھ چینج، پھر بابا نے بتایا نا کہ ہماری یہاں سے جائیں تو کچھ لائف میں دین کی باتیں آ جانی چاہیے، کچھ دین کا عمل آ جانا چاہیے، چینج آ جانا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو وہاں حج کی مقبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دین کی باتیں آ جائے، حج پہ جانے سے پہلے کچھ تھے، آنے کے بعد سدھر گئے، دینداری آئے تو حج قبول۔ ایسے اجمیر شریف میں آئے، کچھ کر رہے تھے جو نہیں کرنا چاہیے، ابھی جانے کے بعد وہ چھوڑ دیا، آنا قبول۔ سبحان اللہ۔ اللہ بس ہم سب کی حاضری کو اور سرکار کی باتوں کو اللہ پاک کے سب کے لیے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل جو دعا کی محفل ہوتی ہے وہ 50-51 کی لوبی میں رکھتی ہے، دعا کا پروگرام ہاں کل پروگرام لوبی میں رکھا ہے، بابا کی قیام گاہ ہے، سامنے جتنے بھی کمرے وہ بھی کھول دیے جائیں گے، اور بیچ میں لوبی میں انشاءاللہ 11:30 بجے جناب مصطفیٰ اور پھر فل شریف کا اور دعا کا جو وقت ہوتا ہے وہ پروگرام رکھا گیا، لہٰذا آپ لوبی میں 11:30 بجے تک حاضری دیں گے، بس یہی اعلان ہے۔ اور اگر کچھ معاملات ٹینس کے سلسلے میں کچھ معاملات رکا ہوا ہے
اگر وہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر اس پہ ہوگا، جیسے بھی ہوگا وہ انشاءاللہ 11:30 بجے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن حضرات نے پیش کیا اللہ اس کو قبول فرمائے، تقاریر ہوئی، باتیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ آپ کی زندگی میں انقلاب عطا فرمائے کہ غریب نواز کی بارگاہ سے آپ جب جائیں، اجمیر سے جب واپس لوٹے، اور اگر کوئی بد عقیدہ بھی پوچھ لے غریب نواز جاتے ہو ہر سال تمہیں کیا ملتا ہے، تمہاری زندگی میں کیا چینج آتا ہے، تو آپ کی زبان سے نکلے غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے تھے، بے نمازی تھے ہم نمازی بن گئے، جھوٹے تھے سچے بن گئے۔ اتنا آپ نے کہہ دیا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب ہے۔ اللہ ہمارے حاضر کو قبول فرمائے۔